اور قرآن مجید پہ اگر کوئی اپنے آپ کو خود پیش کرے اور غور کرے تو قرآن مجید اس کی اپنی تصویر خود دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اگر پیش کروں نا، آپ کا جائزہ لوں، آپ کی شخصیت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے ماضی اور حال کا، تو میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن قرآن کے سامنے آپ بیٹھیں گے نا، جو کچھ آپ کے اندر ہوگا قرآن مجید خود بتا دے گا اور آپ کو اعتراض کا موقع بھی نہیں دے گا۔ سبحان۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم خود کو جانچیں اور پرکھیں۔ ہم دینے کے بعد خوش ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہنے والے، سبحان، جن کے شہر کی زیارت کو ہم ترستے ہیں، واہ، صبح شام اس گورے گورے مکھڑے کی بے حد زیارت کرنے والے، خرچ وہ بھی کرتے تھے، ان کی کیا حالت ہوتی تھی؟ اللہ نے فرمایا ہر کوئی خرچ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ سبحان۔ میرے نبی کے قدموں میں رہنے والوں کی کیفیت کیا تھی، اور قیامت تک آنے والے حضور کے سچے غلاموں کی کیفیت یہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ وجلۃ قلوبہم وجلۃ، دینے کے باوجود بھی دل خوف زدہ، کانپتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا دیا ہوا اس بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ۔ اترانا، فخر کرنا، ریاکاری کرنا، اشتہار لگوانا، لوگوں کے سامنے کھل کھل کے بیان کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ وہ اندر سے پھر مرے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیا تو ہم نے ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وقلوبہم وجلہ، دل دھڑکتے رہتے تھے۔ اور اگر آپ کا تجربہ ہے، اور یقیناً ہوگا، کہ جتنا زیادہ نیک آدمی ہوگا، دعاؤں میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اتنا روئے گا۔ اور جن کو پرواہ نہیں ہے ان کی مرضی۔ انہم الی ربہم راجعون، خطرہ اور خوف یہ ہوتا تھا کہ رب کے پاس جائیں گے تو ہم کس منہ سے، کس شکل سے، کس انداز میں اور کس حالت میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا سامنا کرے گا بھی صحیح یا نہیں کرے گا۔ اس لیے ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی پھر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر دعا میں یہ ذکر کرتے تھے کہ مالک جو کچھ ہوا ہے تیری توفیق سے ہوا ہے، جیسے ہوا تیری توفیق سے ہے، اسی طرح تیری بارگاہ میں پھر التجا ہے کہ اس کیے ہوئے کو قبول بھی کر لے۔ اللہ نے فرمایا جس کی حالت یہ ہو نا، اہل ایمان کی ایک نشانی دوسری جو ہم اس آیت میں عرض کر رہے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ایسے ہیں جو ہر نیکی میں پہل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہوئے جلدی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اچھا جی کر لیں گے، خیر ہے، بڑا ٹائم پڑا ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، اچھا جی گھر جا کے کر لیں گے، مسجد میں جا کے کر لیں، نو، یسارعون فی الخیرات، نیکی کا سنا ہے اور دوڑ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ گھر پہنچنے سے پہلے پتہ نہیں موت نہ آ جائے، گھر جا کے پتہ نہیں ماحول کیسا ہوا، ہمیں نیکی بھول جائے، وہاں کے حالات ایسے ہوں کہ نیکی دوسرے نمبر پہ آ جائے، گھر کا کام پہلے نمبر پہ آ جائے۔ جب بھی نیکی کا نام سنتے ہیں اور سمجھ آتی ہے تو یسارعون فی الخیرات، پھر غفلت نہیں برتے، سستی نہیں کرتے، ڈھیلے نہیں ہوتے، فوراً جیسے ہی نیکی سنتے ہیں نیکی کر ڈالتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اب میں خود کہتا ہوں ان کی شان اگر یہ ہے کہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں تو سمجھ لو نیکی میں پہل کرنے والے، پہلے نمبر پہ آنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم خود اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہوں بھی آخری صف میں لیکن تصویر پہلی صف والی ہو، پیسے 10 روپے دیں، تصویر ہماری لاکھوں کی ہو، کام ہمارا زیرو ہو لیکن ہمارا جو فوٹو لگے وہ ہیرو کا ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
اگر تمہیں اللہ نے نیکی کا تذکرہ نہیں کیا کہ نیکی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، اس لیے کہ چھوٹی بڑی نیکی کا کنسپٹ ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے نیکی کہا ہے، ہم اپنی مرضی سے وہ چھوٹی نیکی کریں یا بڑی کریں، اگر وقت پہ کر جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تم جیت گئے ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مسکنسیپشن، غلط فہمی، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ ہم جب نیکیوں کے کام دیکھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم سے نہیں ہوتی، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس سستی کی وجہ سے بظاہر ہم عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ عاجزی نہیں ہے، حکم ربی کا انکار ہو رہا ہے، بس بولنے کا انداز مختلف ہے۔ انکار کا انداز بڑا سنجیدہ ہے، لیکن ہے تو انکار نہ، ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم کیا کریں، بس مجبوری ہیں، آپ کو کیا بتائیں، آپ میرے ساتھ چلیں تو پتہ چلے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں نے قرآن کو ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے نازل کیا ہے، اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نازل کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، تمہاری فطرت کو بھی جانتا ہوں، تمہاری توفیق کو بھی جانتا ہوں، تمہاری طاقت کو بھی جانتا ہوں، اور تمہارے اندر جو ایبلٹیز ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ ان سب کو مد نظر رکھ کے تو میں تمہیں قرآن دیا ہے۔ انکار کس بات کا؟ اللہ فرماتا ہے ہم کسی آدمی کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا پابندی نہیں بناتے۔ اب آپ بتاؤ، اللہ کا علم بڑا ہے یا ہمارا؟ اللہ۔ ہم کیسے انکار کرتے ہیں بہانے بنا بنا کے، یہ ہم سے نہیں، وہ تو نیک لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ایمان بھی ان کو دے دو، وہی نیک لوگوں کا کام ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جو تم بہانے بنا کے نیکی سے انکار کر رہے ہو نا، سنو، وَلَدَيْنَا کتاب، اس کتاب کے علاوہ بھی ایک کتاب موجود ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جس میں تمہارا سارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور جب تم سامنے آؤ گے نا وہ تمہارے سامنے کھل کھل کے کتاب خود بتائے گی کہ کہاں تمہاری توفیق تھی، کہاں نہیں تھی، کہاں تم نے بہانہ بنایا تھا اور کہاں تم نے بہانہ نہیں بنایا تھا۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، وہ جو کچھ بھی بولے گی تم اسے مانو گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی آدمی پہ بھی کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ۔ چپ ایک لفظ بولا جاتا ہے جو لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ چپ لگائی جاتی ہے، اگر آپ غور کریں نا خدا کی قسم، وَلَدَيْنَا کتاب، وہ چپ ہے، اور چپ بھی فٹ کی جاتی ہے نا کمپیوٹر پہ اور لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ فٹ کی جاتی ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیں سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کے ساری زندگی کا کیا دھرا ایک چپ بنا کے اس کی گردن میں لگا دیا ہے۔ اللہ۔ فی عنقہ طائرہ، اس کے اعمال کی چپ میں نے اس کے گردن میں لگا دی ہے۔ جیسے ہماری تصویر بن رہی ہے، ہمیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرندے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری لگ رہی ہے، اور ہوگا کیا؟ اللہ اس وقت فرمائے گا اقرأ کتابک، یہ ہے تیری چپ، فٹ کر اس پروجیکٹر پہ اور خود دیکھ تو کہاں کہاں تھا، کیا کہا تھا، کیا سنا تھا، کیا کیا تھا، اور ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لوگ بہانے تو بڑے بناتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو بھی رہا ہے، غفلت میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور آپ خود کو دیکھیں ذرا، اللہ کا اور اپنا مقابلہ ہم کرتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ہر رکعت میں ہم کم از کم 5 سے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ 4 رکعتیں اگر ہم پڑھیں اور 5 کا حساب لگائیں تو 4 رکعتوں میں 20 دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں۔ واہ۔ پھر 4 رکعتوں کا حساب لگا لو، 51 رکعتیں بنتی ہیں، اور 5 کا حساب لگائیں تو تقریباً 250 بنتا ہے۔
ہم ایک دن میں 250 مرتبہ اٹھتے بیٹھتے، اور وہ بھی ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر پوری سوچ اور پورے ادراک کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا ہے۔ اور جس کو اب تو سنتیں چھوڑنے لگے ہیں لوگ، سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو سبحان اللہ کہاں ملے گا اس کو؟ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یہ کوئی تانا نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، کیسے بھاگتے ہیں، آتے ہیں پیچھے سے پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خوف خدا اتنا بھی نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ پڑھنا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کیا راستے میں جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا جس کو یہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے سمندر کے قطروں کے برابر اگر اس کے گناہ ہوں تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھو دینے کا انداز یہ ہے، دینے کا انداز یہ ہے، لینے کا انداز آپ جانتے ہیں، ہر کوئی خدا سے لے رہا ہے، اس کی اپنی توفیق ہے جیسے وہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اللہ اکبر اگر رکعتیں پوری کرے تو 250 مرتبہ، اور اگر ہر نماز کے بعد اللہ اکبر پھر پڑھنے کا موقع مل جائے تو 5 نمازیں تو کم از کم ہے نا، 33 کو 5 سے ملٹیپلائی کر لو کتنا حساب آتا ہے، کم از کم 700 جا بنتا ہے تقریباً۔ اتنی مرتبہ پڑھنے کے باوجود بھی جب حکم ربی آتا ہے، حکم خداوندی آتا ہے، ہر بندہ اپنے علم، اپنی حیثیت، اپنی شان کے مطابق دیکھے، وہ حکم رب کو بڑا سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ، یعنی دیکھنا چاہو کہ رب بڑا ہے یا میں بڑا ہوں، تو بس اللہ کے حکم کو جب دیکھو سامنے آ گیا ہے تو پھر دیکھو کہ میں نے رب کی مانی ہے یا اپنی مانی ہے۔ اگر مانی ہے اپنی تو آپ بڑے ہو، اور رب کی مانی ہے تو پھر واقعی رب بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت، خود مفتی بن جاؤ اور تجربہ کر لو۔ ایک طرف حکم الہی ہے، ایک طرف ہماری بات ہے، ہماری ضد ہے، ہماری مرضی ہے۔ دیکھ لو تم کس کی مرضی پہ عمل کرتے ہو، جس کی مرضی پہ عمل کرے ہوئے بڑا وہی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب ہم بڑے ہیں یا رب بڑا ہے، بڑا آسان سا انداز ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے تو ہر حکم ربی کے سامنے اس کو چیک کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیک کرنا شروع کرے گا، میرا اندازہ ہے، میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ بندہ شام تک مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم غفلت میں ہو، یہ نہ کہو کہ ہماری توفیق نہیں، آپ پریشانی ہے اتنی ہے، مصروفیت اتنی، کیا کریں، کدھر جائیں، بس اللہ مہربان ہے نا۔ اسی مہربان رب نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو کہتا ہے نا ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بڑی مصروف ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اور کام نہیں کرتے، میں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ہاں یہ کام چھوڑ دیا ہے تو یہ کوئی فارغ نہیں بیٹھے، وہ اس کے مقابلے میں میری نافرمانی کے بہت سارے کام کر ڈالے ہیں۔ اس وقت بھی کہو نا یہ تو گنڈوں کا کام ہے، یہ تو بدماشوں کا کام ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کا کام ہے، یہ تو منافقوں کا کام ہے، اور یہ تو کرپٹ لوگوں کا کام ہے۔ میں کوئی کرپٹ ہوں؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا یار، یہ کوئی نیک لوگوں کا کام نہیں ہے یار، یہ تو برے لوگوں کا کام ہے، میں نہیں کرتا۔ اگر یہ چیکنگ خود شروع ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہ تانا نہیں ہے، پھر عرض کروں گا کہ بعض لوگ کسی بات کو اپنے خلاف سمجھ کے پورے سنیریو کو ایک لفظ میں کاٹ دیتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ سورہ المومنون کا رکوع نمبر 4 ہے، اس کو ذرا پڑھ کے دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو پہلے نمبر پہ خوشحال طبقہ۔ اب میں آپ سے کہلواؤں گا کون؟ بولیے بولیے، خوشحال طبقہ، کیونکہ خوشحال طبقہ، خوشحال طبقہ، کیونکہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے پاس ضرورت کی ہر شے ہے، فیسلٹیز ہیں اس کے پاس، وہ سمجھتا ہے مجھے اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اس گھمنڈ میں رب کی بات ماننے سے بھی انکاری ہوتا ہے
لیکن سمجھتا سب سے اپنے آپ کو نیک ہے، سوبر سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے، بڑا خوشحال سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا اذا اخذنا مترفیہم، ہم اس خوشحال طبقے کو پکڑیں گے، حساب سب کا ہوگا، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، پھر روئیں گے، چیخیں گے، روئیں گے۔ اور اگر آپ کا تجربہ ہے تو آپ دیکھیں کوئی بڑا آدمی پھنس جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے آدمی جب پھنس جاتے ہیں، جو علاقے کے، محلے کے، کالونی کے، کسی اسٹیٹ کے پھنس جائیں تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے، پھر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اپنی عزت بھی بچاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نہ روں، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے وہ چیخ پڑتے ہیں۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب وہ چیخیں گے نا، میں کہوں گا لا تجأروا اليوم، اب مت چیخو کو، چیخنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے کسی مدد کی امید نہ رکھنا۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن مجید۔ رب ہے کون؟ رب العالمین۔ رحمت کیسی ہے؟ وسعت کل شیء، ہر شے پہ حاوی ہے۔ وہی کہہ رہا ہے جب تم اس دن میرے پاس آ کے رو گے نا، لا تجأروا اليوم، میں کہوں گا اب رونا بند کرو۔ روتا بندہ کس لیے ہے؟ تاکہ اس کو ترس آ جائے، اس کا دل نرم پڑ جائے، یہ ہماری بے بسی پہ مہربانی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انکم منا لا تنصرون، میری طرف سے کسی مدد کی توقع نہ رکھنا۔ رونے کا وقت یہ تھا جہاں آپ بیٹھے ہیں، واہ واہ واہ، رونے کی مدت یہ ہے جہاں ہم جی رہے ہیں، رونے کا گھر یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں مت رو۔ میں تمہاری بات اب کیوں نہیں سنتا؟ فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میرے احکام، میری آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کے پڑھی اور بیان کی جاتی تھیں۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم الٹے پاؤں سن کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور حالت تمہاری کیا ہوتی تھی؟ ماننا حکم الہی نہیں ہوتا تھا، اصل میں انکار حکم الہی کا ہے، لیکن حکم الہی کا کھل کے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے مولوی ایسے کہتے ہیں، مولوی نے یہ کہا ہے، یعنی دیکھیں انکار کا انداز دیکھیں۔ شروع میں نے کہا تھا بہانے بناتے ہیں ہم، اتنے پڑھے لکھے، جب پوچھے نا بھی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے تو ڈگریاں گنواتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا اتنی ڈگریاں کبھی قرآن مجید کھول کے بھی فٹ کی ہوتی کہ ہماری ڈگریاں قرآن مجید کے سامنے کیا ہے؟ کوئی مسئلہ تو قرآن مجید میں خود ڈائریکٹ دیکھ لیا ہوتا، پھر مولوی کو چھوڑ دیا ہوتا، اور جب تمہارا رابطہ اس کتاب سے جڑتا تو مولوی درمیان سے ہٹ جاتا، مولا سے مل جاتے۔ واہ واہ واہ، لیکن یہ توفیق تو ہمیں ہے نہیں، ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ یعنی دیکھیں ہم قرآن مجید کو کیسے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اچھا مستکبرین، بھی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک تو مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ وقت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ جن کے پاس وقت ہے، علم ہے، صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی، ان کا حال کیا ہے؟ مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوڑو یہی ٹھیک ہے جو کچھ ایسی کر رہے ہو، ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ سامرن، اگر انہی لوگوں کو کسی کہانی پہ لگا دیا جائے، کسی ڈرامے پہ لگا دیا جائے، سامر کا مطلب ہوتا ہے قصہ بیان کرنا، قصہ بیان کرنے کو، قصہ سننے کو سامر کہتے ہیں، سمیر بھی کہتے ہیں، جس کو آپ سمری بولتے ہیں۔ یہ قرآن مجید سے بالاتفاق ایک موافقت ہو گئی ہے۔ کسی سمری پہ لگا دو، کسی ڈرامے پہ لگا دو، اور میں سادہ لفظ میں موبائل پہ لگا دو، واٹس ایپ پڑھنے پہ لگا دو، یوٹیوب پہ لگا دو، جس پہ لگا دو کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تم قصہ کہانی میں لگ جاؤ گے، تہجرون، لیکن قرآن کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اللہ نے پھر دستک دی، پھر آگاہ کیا فرمایا افلم یدبروا القول، یار ساری باتیں چیک کرتے ہو، سارے میسیجز دیکھتے ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، جو بھی جتنے سارے چیک کرتے ہو، کیا کبھی ہمارے قول کو بھی چیک کیا ہے؟ ہماری باتوں کو بھی دیکھا ہے؟
ہمارا جو قول، ہمارا جو فرمان، ہماری جو کتاب تمہارے پاس آئی، کبھی اس کے بھی اندر غور و فکر کیا ہے؟ غور و فکر کی بات تو اور ہے۔ ایک آیت اور اس کے ساتھ مکس کرتا ہوں، ایک دفعہ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، ایز اے ہول من حیث القوم ہمارا تصور کیا بن گیا ہے؟ سنیے، اللہ نے فرمایا جو منکر ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، حال کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چور رستے تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیاتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو رب سے ملنے کو مشکوک سمجھتے ہیں، رب سے ملاقات کی انہیں امید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہوگا، مولوی صاحب کہتے ہیں ہوگا، پتہ نہیں مریں گے پھر کیا ہوگا۔ یہ ایسے مشکوک قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار ہم بات ماننے کو تیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے، اور کوئی اور حکم بتا، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ چور رستہ کیا ہے بھائی؟ جو حکم الہی ہے اس کو چھوڑ، کوئی اور طریقہ ہے؟ اب ہم خود سارے سوچیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے، حکم الہی کے سامنے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے سامنے کیا ایسا نہیں کرتے؟ یار اس کو چھوڑیے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، کوئی اور بات ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا یہ پہلا طبقہ ہے، پہلا درجہ۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ او بدلہ، یہ حضور کو بھی کہتے تھے اور آج بھی لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یار اس حکم کو بدل دے، میں بدل دوں تو کیا کروں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو چھوڑ کوئی اور قرآن لے آ۔ آپ ذرا غور کریں، جرأت دیکھیں، عمل نہیں کرنا۔ ائتی بقرآن غیر ھذا، ہو قرآن لیکن ایسا ہو جو ہماری مرضی کا ہو۔ او بدلو، اگر دوسرا قرآن نہیں آ سکتا تھوڑا سا اس حکم کو بدل دو، کوئی نرمی نہیں ہو سکتی؟ اور حضور کا فرمان اور ختم۔ اللہ نے فرمایا حبیب جب لوگ ایسا کہیں نا بھئی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کوئی اور حکم نہیں ہے یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اے حبیب آپ خود اعلان کریں اپنی زبان مبارک سے، حکم میرا ہے، لفظ میرے ہیں، ادا آپ کریں۔ ان اتبع الا ما یوحی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، بھئی میں تو رب کا بندہ ہوں، تمہاری فرمائش پہ، تمہاری خواہش پہ یا تمہاری مجبوریوں کے باعث میں اور قرآن لے آؤں یا اس کو تبدیل کر دوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تو رب کا بندہ ہوں، جیسے اس نے کہا ہے ویسا کروں گا بھی صحیح، سناؤں گا بھی صحیح۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب میں ایک لفظ کو 2-3 دفعہ کہوں گا، آپ ذرا انداز دیکھیں۔ آقا دو عالم ہے، حضور کی شان کیا ہے؟ آپ نے ساری زندگی حضور کی شانیں سنی ہیں، مرتبہ کتنا ہے، عظمت کتنی ہے، اور کہہ کیا رہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، بھائی میں تو وہی کچھ کروں گا جس کا مجھے رب حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جتنا پیارا ہو وہ ناز کرتا ہے نا۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، اپنے کسی رشتہ دار دوست کو دیکھ لیں جس کا آپ کے ساتھ انتہائی قریبی رشتہ ہو، آپ اس کی مانتے ہوں، وہ آپ کی مانتا ہو، تو وہ بعض دفعہ کہتے یار یہ چھوڑ دیں میں اور کر لیتا ہوں۔ اچھا آپ پیار میں آ کہتے چلو کوئی بات نہیں جی میری طرف سے چھٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے حضور کے اتنے پیارا ہونے کی باوجود بھی، اور حضور بھی جانتے ہیں کہ میری اللہ کی بارگاہ میں کیا وقت کیا حیثیت ہے، حضور بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، لیکن جب حکم الہی کی بات آئی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اے حبیب میں نے تجھے چھوڑ دیا یہ نہ کر، اور حضور نے بھی خواہش نہیں کی کہ میں رب کا پیارا ہوں، اتنے میرے نیکیاں ہیں، قیامت تک لوگ جتنی نیکیاں کریں گے سب کا کمیشن مجھے ملے گا، چلو ایک آدھ کام چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، جتنا بھی پیار ہے، جتنی بھی محبت ہے، اعلان کیا کیا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی ربی، بھائی میں تو وہی کروں گا جو میرا رب کہے گا، میرا رب ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جو میرا رب کہے گا۔ آگے سمجھانے کے لیے پھر عرض کرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
بھائی میں اگر نافرمانی کروں گا مجھے تو اپنے رب کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے کون کہہ رہے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرمائے۔ آقا دو عالم تو یہ فرمائیں اور ہم کہیں کوئی گل نہیں، خیر ہے، او یار ایڈی کوئی گل نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علیہ مسئلہ ایک فقہی مسئلہ سر بیان کرتے کوئی ہم روٹین ہے ہماری۔ اچھا۔ ایک فقہی مسئلہ۔ چلو جی ایک فقہی مسئلہ، ہاں۔ خلوص کتنا ہو؟ قرآن مجید بار بار کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اخلاص، خلوص، نیک نیتی اور اپنی من پسند چیز سے محبت اور خلوص کیا ہونا چاہیے؟ رب کے احکام کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنی کوئی اہم سے اہم، پیاری سے پیاری، ضروری سے ضروری شے کوئی سمجھ لیں، آپ نے وہ کرنی ہوتی ہے تو روٹی کھاؤ تو خیال ادھر ہوتا ہے، واش روم جاؤ تو خیال ادھر ہوتا ہے، سفر کرو تو خیال ادھر ہوتا ہے، دوستوں سے بات کرو تو خیال ادھر ہوتا ہے، جو سب سے پیاری چیز ہے، جو سب سے پیاری چیز ہے۔ ہر وقت آپ کو اس کے بنانے، سنوارنے، بر وقت کرنے کا خیال ہمیشہ آپ کے ذہن کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، وہ ذہن سے اترتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ایسی رکھو جیسے تمہاری توجہ اس شے پہ ہمیشہ مرکوز ہوتی ہے تو تم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ تمہاری توجہ اگر میری طرف ڈائیورٹ ہو گئی اور اتنی اٹیچ ہو گئی تو پھر میں تمہاری دعائیں سننے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔